الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، اور یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ خطبے میں جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ایمان والا وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم اپنی مادی دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہو، اس سے ہٹ کر اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم نام کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے بھی مسلمان ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم میں سے ہر ایک شخص کو سوچنا چاہیے۔ اسلام کامل اور اکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس اسلام میں زندگی گزارنے کے تمام اصول اور قواعد موجود ہیں۔ آج مسلمان ان اصول اور ضوابط کو چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی تھی کہ
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتلائے، گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس میں جو باتیں ہمیں احادیث سے سمجھ میں آئی تھی ان باتوں پر ہم نے کتنا عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہاں پر باتیں سنی اور جب مسجد سے باہر نکل گئے تو اپنا دامن پورا جھاڑ لیا، بس جو باتیں تھیں یہاں پر ہوئی ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے ہم نے نکال دی۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا، ہم یہاں وقت گزاری کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں پر بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو عملی طور پر اس کے مطابق تیار کر لیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر میں اس وقت آپ سے سوال کروں کہ گزشتہ جمعے کے اندر کتنے حقوق بیان ہوئے تھے تو آپ میں سے کوئی جواب دے سکے گا؟ کتنے حقوق بیان کر دیے تھے؟ ہاں جی وہ ساتھی ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چلے آپ بتائیں کتنے حقوق بیان کر دیے تھے؟ 3۔ چلیں جی ہماری محنت ضرور ہو، کسی کوئی ایک آدمی بھی اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی بات یاد ہو جاتی ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جب راستے کے اندر چلا کرتے تو چلتے ہوئے راستے میں کوئی کنکر آ جاتا، کوئی کانٹا آ جاتا، کوئی شیشہ آ جاتا، کانچ کا ٹکڑا آ جاتا تو بڑے اہتمام کے ساتھ اسے اٹھا کر دور پھینک دیا کرتے۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں آپ کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ راستے سے گزر رہے ہوتے تو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ راستے میں سے چیزوں کو اٹھا کر کے دور پھینکا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا بیڑا پار کروا دے۔ تو اگر کسی ایک آدمی کو بھی بات یاد رہ گئی اور اس نے عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ راستے کے حقوق جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم جب راستوں میں چلتے ہیں ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اس ملاقات کے نتیجے میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ضروری بات کرنی پڑ جاتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ہم راستوں میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کی بات کریں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے اتنا ضروری ہے کہ راستے میں کھڑے ہونا پڑے یا بیٹھنا پڑے تو پھر ایسا کیا کرو کہ جو راستے کے حقوق ہے تم وہ ادا کر دیا کرو۔ ان راستوں کے حقوق میں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی ناجائز اور حرام چیز کو مت دیکھو، بد نظری مت کرو۔ سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ لہذا ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی راستے پر چلا ہوا جاتا ہے تو اس کی نظریں جھکی ہونی چاہیے، اور خصوصاً ایسے مواقع پر کہ جہاں پر بد نظری بہت زیادہ ہے، ایسے موقع پر اپنی نظروں کو جھکانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے راستے پر اپنی نظر کو مرکوز کر لے کہ راستہ دیکھتے ہوئے اپنے راستے پر سیدھا چلا جائے۔ تو یہ غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پر رد السلام،
سلام کرنے والے کا جواب دینا. جب آپ بیٹھے ہوئے تو جو آنے والا شخص ہے، چلنے والا شخص ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سلام کا جواب دینا ہوگا الماشی علی القاعد، چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام دے، سلام کرے، اور بیٹھنے والے شخص کو چاہیے کہ اس سلام کا جواب دے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے جو سلام کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 99 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اور ایک رحمت اس شخص کو ملا کرتی ہے جو سلام کا جواب دے رہا ہے. تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. یہ ایسا عمل ہے کہ اس پر ہم میں سے ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی کمی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تکلیف دہ چیزوں کو راستے کے اندر لا کر کے گرایا جاتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا. راستے کے اندر کچرا گرا دینا، راستے کے اندر تکلیف دہ چیز کو گرا دینا، اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہو جائیں کہ راستے کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز گری ہوئی ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے، گرانا نہیں ہے، تو ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ خود بخود بن جائے گا. آج ہم اپنے گھر میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر کے اندر گندگی نہ پھیلائیں. اس کے لیے ہم نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے کچرے کی ٹوکریاں رکھی ہوئی ہے کہ جی کچرا اس کے اندر لا کر کے گرانا ہے. گھر میں ہم اپنا کچرا ہر جگہ نہیں پھینکتے. بچوں کی بھی یہ تربیت کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ کچرے کو کچرے دان کے اندر لا کر گرانا ہے. لیکن جب گھر سے باہر نکلتے پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. ہم نے جو اپنے گھر کا پورا کرکٹ لا کر کے گرانا ہے اس کو اس کی متعین کردہ جگہوں پر لے جا کر نہیں پھینکتے. ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس نظام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنا کچرا گھر سے نکال کر جہاں ہمیں سہولت ہو وہاں پھینک دیتے ہیں. بعض اوقات علاقوں کے اندر مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کی دیواروں کے ساتھ کچرے کی تھیلیاں گری ہوں گی، اور ہوتا کیا ہے کہ جس وقت نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کچرے کی بدبو سے تنگ ہوتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس کے قریب کے اندر کچرا نہیں گرانا چاہیے، لیکن بہت سے علاقے ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کی کچرا کوڑیاں بالکل مسجد کی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. علاقے کے جس گھر سے بھی جس نے نکلنا ہے اس نے کچرا لا کر اس مسجد کی دیوار کے پاس گرانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں. حضور علیہ السلام نے ان باتوں کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی، پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی، تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس بات کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جتنا اہتمام کوئی آدمی اپنے گھر کو بنانے کے لیے جگہ کا کیا کرتا ہے. یعنی اتنے اہتمام سے اپنے رہنے کے لیے جگہ، اپنے گھر بنانے کے لیے جگہ کو تلاش کرتا ہے. حضور علیہ السلام اتنی ہی تلاش و جستجو اپنی قضاء حاجت کے لیے فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے تاکہ میں یہ جو قضاء حاجت یہاں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے. راستے کے اندر چلے جا رہے ہیں، انسان کی قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، دیوار کی طرف منہ کیا اور بیٹھ گئے. ایسا ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے. راستوں کے اندر چلے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل روکی، دیوار کی طرف منہ کیا اور بیٹھ گئے. اس معاملے کے اندر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کے ذریعے سے جو راستوں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہیں وہ اس بدبو سے تنگ ہوں گے،
اور حدیث شریف کے اندر ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے، کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا۔ اسی طریقے پر عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے جو موٹر سائیکل سوار ہیں یا بسوں کے اندر سفر کرنے والے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے لوگوں کی اکثریت ایسی نظر آتی ہے کہ جو پان اور گٹکا کھاتے ہیں، اور اس کے اندر بے احتیاطی کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر چلے جا رہے اور یوں منہ پیچھے کیا اور پچکاری مار دی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ پچکاری کہاں گئی، وہ پیچھے جو آ رہا ہوگا اس کے پورے کپڑے خراب، اس کے جسم پر چیزیں پڑ جائیں گے، وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے پر بس کے اندر بیٹھے ہوئے کھڑکی سے منہ باہر کیا اور پچکاری مار دی، اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ یہ کہاں جا کر کے گر رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ ایذائے مسلم کا باعث بن گئے۔ یا اسی طریقے پر عام طور پر ہم جہاں کام کرتے ہیں، کام کی جگہوں پر اگر چلے جائیں، ہماری کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو جہاں پر ہمارے لیبر کام کر رہی ہے، اس لیبر والی جگہوں پر جا کر کے دیکھیں گے اس کے کونوں کے اندر پچکاریاں ماری ہوئی ہوں گی، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اس کے کونوں کے اوپر پچکاریاں ماری ہوئی ہیں۔ یہ کوئی اور تو باہر جا کے نہیں مارتا نا، ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باہر سے جو شخص آتا ہے اس کی طبیعت پر یہ چیز گرا گزرتی ہے، اسے برا محسوس ہوتا ہے، صفائی کا اہتمام نہیں کیا، کف الاذی، دوسرے آدمی کو تکلیف سے نہیں بچایا، ہم دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے اس عمل کے نتیجے میں کیا ہم دوسرے آدمی کو ایذائے مسلم نہیں پہنچا رہے، دوسرے آدمی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے اپنے اس عمل سے؟ ہمیں اس متعلق سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اس پر ہم مسلمان عام طور پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے راستے خراب ہیں، مسلمانوں کے راستے گندے ہیں، مسلمانوں کے راستوں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے، اور یہ کوئی اور آ کر نہیں کرتا، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے راستوں کو خراب کرتے ہیں۔ دین اور شریعت نے ہمیں کیا سکھلایا؟ یہ سکھلایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ ہم اس تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کرتے، بلکہ اس تکلیف دہ چیز کو لا کر اپنے ہاتھوں سے ان راستوں کے اندر گرا دیتے ہیں۔ لہذا اس چیز سے اعتراض کرنا چاہیے، اور ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد اگر راستے میں ہمیں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نظر آئی، ہم اس کو ہٹا کر کے دور کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں راستے میں کوئی کانٹا مل جائے، کوئی لکڑی، کوئی ہڈی کا ٹکڑا مل جائے، یا کوئی اور ایسا پتھر مل جائے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، تم اسی راستے سے ہٹا دو، لَكَ صَدَقَةٌ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اتنا جو ثواب مل جائے گا کہ جس طریقے پر صدقہ کرنے والے کو ملا کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مسلمان ہونے کا اس معاملے میں ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم راستے میں تکلیف دہ چیز کو لا کر کے گرائے، ہمیں چاہیے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ آپ انصاف کے ساتھ اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم میں سے ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس بات کے اندر لگ جائے کہ اسے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، تو آپ انصاف سے یہ بات بتائیں کہ ہمارے راستے صاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آ گئی کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، ہم اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیں کہ جہاں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔
تو تیسری چیز حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ الامر بالمعروف، راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا۔ راستے کے اندر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جو شریعت کے منافی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتانا چاہیے، آپ نے امر بالمعروف کا کردار ادا کر کے اس کو بتلا دیا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی نماز سے غفلت برت رہا ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے، تو آپ تو جاتے جاتے کہہ دیا ہو میں نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہوئے آپ چلے گئے۔ وہ آئے گا تب بھی آپ کو اجر مل جائے گا، نہیں آئے گا تو آپ کو اس کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کا اجر خود بخود مل جائے گا۔ الامر بالمعروف۔ پانچویں نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والنہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنا، ناپسندیدہ باتوں سے روکنا، ایسا عمل کہ جس پر شریعت نے ممانعت کی ہے، کوئی آدمی اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کو روک دیا جائے، یہ نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے، دیکھا دو آدمی آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو جا کر کے چھڑوا دیں اور ان کو اس طرح متوجہ کر دیں کہ بھائی مسلمان جھگڑا نہیں کیا کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کیا کرتے، لہذا آپ جھگڑا بند کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ والنہی عن المنکر۔ اسی طریقے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی شخص کسی مدد کا خواہاں ہے، مدد چاہتا ہے، پریشان حال ہے، تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی کو راستہ نہیں معلوم، راستہ بھٹک گیا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیجیے۔ کسی مصیبت اور تکلیف کے اندر ہے، آگے بڑھ کر اس کی مدد کر دیجیے۔ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، ٹائر پنکچر ہے، گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، اس کو بتلا دیجیے یہاں سے ٹائر پنکچر کتنی دور ہے، پنکچر لگانے والا کتنی دور ہے، آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، آپ کو جو ثواب مل جائے گا۔ تو راستے کے اندر اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر کوئی آدمی مبتلا ہے، اس کی مدد کرنا، یہ حضور علیہ السلام نے راستے کا حق بتلایا ہے۔ اسی طریقے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے سر سے کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے، بوجھ لے کر جا رہے اتارنا چاہتا ہے، تو اس کی مدد کرنا۔ اگر اس بوجھ کو اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھ دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام چلے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے بازار میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے سر پر سامان کی گٹھڑی ہے، کہیں کوئی کیچڑ تھا، اس کا پاؤں پھسلا تو وہ عورت پھسل کر گر گئی، اس کا سامان سارا بکھر گیا۔ اب عام طور پر جیسا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کسی پریشانی کے اندر آ جائے، گر جائے، تو ان کو جوار کے لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو کفار موجود تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، دیکھو بڑھیا گر گئی، بڑھیا پھسل گئی۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس بڑھیا کو اٹھایا، اس کا سامان سمیٹ کر گٹھڑی بنائی اور بڑھیا سے کہا کہ اماں جی آئیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو آپ کی جگہ تک پہنچا کر آتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں تو بڑی دور سے آئی ہوں، مجھے بہت دور جانا ہے،
مکہ کے باہر سے آئی ہوں، مضافات سے آئی ہوں۔ کہا اما جی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کا سامان چھوڑ کر آؤں گا۔ اب یہ حضور علیہ السلام اس گٹی کو اٹھا کر اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ چلے۔ راستے کے اندر اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تم مجھے بڑے بھلے اور اچھے معلوم ہوتے ہو، تو میں تمہیں کچھ نصیحت کرتی ہوں، اور نصیحت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے توڑ دیتا ہے۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ خود حضور علیہ السلام میرے ساتھ جا رہے ہیں، پہچانتی نہیں تھی، تو اس نے نصیحت کی کہ وہ آیا ہوا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جدائیاں کروا دیتا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھڑوا دیتا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ اس کی بات کو کبھی مت سننا۔ حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جہاں اس نے جانا تھا اس کی جھونپڑی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس گٹی کو ادھر رکھا اور کہا اما جی مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تم بڑے بھلے مجھے معلوم ہوئے، چلو جاتے جاتے اپنا نام تو بتلاتے جاؤ، تمہارا کیا نام ہے؟ تو اما جی نے کہا کہ میرا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اگر تم ہی محمد ہو تو تمہاری بات کو نہ ماننا یہ ایک بدنصیبی ہوگی، اور مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کر۔ اس بڑھیا عورت نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ راستے کے اندر اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اب ایسے موقع پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس تکلیف کے اندر اس کے مددگار بنے۔ کوئی اپنی سواری پر جا رہا ہے، موٹر سائیکل پھسل گئی، گر گیا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم فوراً جا کر اس کو اٹھائیں، اس کی مدد کریں، اس کو زخم لگا ہے اس کے لیے اس کے زخم کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا عموماً ماحول یہ ہے کہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارا عموماً ماحول یہ ہے کہ ہم دیکھتے ضرور ہیں لیکن لاپرواہ ہو کر وہاں سے گزر جاتے کہ مجھے تو نہیں لگی، اس کو لگی ہے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمیں پرواہی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان گرا ہوا ہے، اس کو تکلیف کے اندر آ چکا ہے، اس کو زخم لگ چکا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ جو دو چار لوگ قریب ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل نکال کر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہوں گے، کیسے گرا ہوا ہے، کیسے تکلیف کے اندر آیا ہوا ہے۔ تکلیف دور نہیں کرتی، اس کو اپنے کیمرے کے اندر محفوظ کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں والا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص گر گیا ہے تو اسے فوراً اٹھایا جائے، اٹھا کر اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ تو راستے کی یہ حقوق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔